السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قابل قدر، لائق صد احترام حضرات علماء کرام، پیارے بچوں، آج کا یہ تربیتی پروگرام کا جو انعقاد کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ ان کے دلوں میں پیدا کیا جائے، ان کو تراش کر، ان کو خراش کر، ان کو نکھار کر کے پتھر سے ایک ہیرے کی شکل دیا جائے۔ میرے پیارے بچوں، جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں یا جس علم کے حصول کے لیے ہم یہاں آتے ہیں، اس علم کو ہم دین کا علم کہتے ہیں، یعنی دین کا علم سیکھنے کے لیے آتے ہیں، دین کے بارے میں جاننے کے لیے آتے ہیں کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہو کہ آپ کو وہ موقع ملا جو آپ جیسے بہت سارے بچوں کو وہ موقع نصیب نہیں ہوا۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ موقع نہیں ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں۔ اس لیے آپ بڑے خوش نصیب ہو، اور یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے یہ موقع عطا کیا۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آج سے آپ کی تعلیم پر، آپ کی تربیت پر، یا اسی طریقے سے مسلم قوم کے نونہالوں اور مسلم قوم کے بچوں پر اگر دینی تعلیم کا اثر ابھی سے اگر نہیں ہوا اور ان کی تربیت پر دھیان اگر ابھی سے نہیں دیا گیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین کا علم تو چھوڑو، دین کی بات تو چھوڑو، بہت سارے بچے اور بہت ساری بچیاں ایسی ہیں کہ جن کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہیں تو کس لیے ہیں، وہ مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو کم سے کم یہاں آنے سے آپ سب کو یہ احساس ضرور ہوتا ہوگا کہ آپ سب کیا ہو، مسلمان ہو، ہے نا؟ یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم سب مسلمان ہیں، مسلم گھرانے کے بچے ہیں، اس لیے دین کا علم حاصل کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا یعنی دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ تو آج سے ہم یہ سوچیں کہ جس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، اس علم کا حاصل کرنا ہمارے لیے، آپ کے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ تو ضروری سمجھ کر کے ہم مدرسے میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئیں۔ دوسری چیز، آپ جب مدرسے میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آؤ گے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے آؤ گے، تو آپ اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر سب سے بہتر انسان مانے جاؤ گے، سب سے بہتر انسان مانے جاؤ گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ تو قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے پڑھانے والے، دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دونوں بہتر ہیں اور سب سے بہتر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب دین کا علم سیکھنے کے لیے آؤ گے، قرآن کا علم سیکھنے کے لیے آؤ گے، تو آپ سب سے بہتر تصور کی جاؤ گے، سب سے بہتر مانے جاؤ گے۔ تو آپ چاہتے ہو کہ آپ کو سب سے بہتر مانا جائے؟ بالکل، ہر بچہ یہی چاہے گا کہ اسے سب سے اچھا مانا جائے۔ تو اگر کوئی بچہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سب سے اچھا مانا جائے تو اسے قرآن کا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس علم کے ذریعے سے ہم اپنے پیدا کرنے والے خالق کو پہچانیں، اپنے پیدا کرنے والے مالک کو پہچانیں، اپنے روزی دینے والے رزاق کو پہچانیں کہ ہمیں جس نے پیدا کیا وہ کون ہے، وہ کہاں ہے، ہمارا رزاق کون ہے اور ہمارا مالک کون ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہماری زندگی اور ہماری موت کا مالک کون ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العالمین۔ یہ ساری چیزیں کب پتہ چلیں گی؟ جب آپ دین کا علم حاصل کرو گے، قرآن کا علم حاصل کرو گے، تو آپ سب کو پتہ چلے گا کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ دنیا میں کھانے کے لیے تھوڑی پیدا کیا اللہ نے، یا یوں ہی کھیلنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا کہ دنیا میں جاؤ، کھاؤ پیو، کھیلو کودو، پھر اس کے بعد واپس چلے آؤ۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کب پتہ چلیں گی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ جب آپ علم حاصل کرو گے، دین کا علم حاصل کرو گے، تب جا کر کے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز، علم جو ہے، علم ایک نور ہے۔ نور کس کا نور ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اللہ کا ایک نور ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے اس نور کو اپنے گنہگار بندوں کو نہیں دیا کرتا۔ آپ جس علم کو سیکھنے کے لیے آتے ہو، یہ دین کا علم ہے، اور یہ علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ اپنے اس نور کو اپنے گنہگار بندوں کو نہیں دیا کرتا۔ اس لیے میرے پیارے بچوں، آج سے ہی یہ کوشش کرو کہ آپ اللہ کے گنہگار بندے نہیں بنو گے، ہے نا۔ اللہ کے گنہگار بندے نہیں بنو گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا نماز پڑھنے کے لیے تو آپ نماز پڑھو گے، اللہ رب العالمین نے کہا روزہ رکھنے کے لیے تو طاقت ہو تو روزہ رکھیں گے، ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو کہا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، تب اللہ رب العالمین اپنا یہ نور جو علم کا نور ہے یہ ہمیں اور آپ کو عطا کر دے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ نے یہ جانا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے، دوسری چیز علم حاصل کرنے سے سب سے اچھے انسان بن جاتے ہیں، تیسری چیز کہ علم حاصل کرنے سے ہمیں ہمارے خالق کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، رازق کون ہے، اسی طریقے سے علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ اپنے نور کو اپنے گنہگار بندوں کو نہیں دیا کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم جب اچھے بچے بنیں گے تو ہمارے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ حضرات چاہتے ہوں گے نا اچھا بچہ بننا، ہر بچہ یہی چاہتا ہوگا کہ میں اچھا بچہ بنوں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے بچے بنیں تو آپ کے اندر خوبیاں کون کون سی ہونی چاہیے، آپ کے اندر اچھائیاں کون کون سی ہونی چاہیے کہ آپ اچھے بچے بنیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ ہم اچھے بچے کیسے بن سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک ہم نے یہ سب کام نہیں کیا تو آج کے بعد سے ہم کوشش کریں گے اچھا بچہ بننے کی، ہے نا۔ آج کے بعد سے جب سنیں گے کہ اچھے بچوں کی علامت کیا ہے، ان کی خوبیاں کیا ہے، اچھائیاں کیا ہے، تو آج سے ہم کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے اچھا بچہ بننے کی، ہے نا، کہ ایسے ہی گندے بچے رہیں گے۔ اچھا بچہ بننے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے نا۔ ہاں، تو
سب سے پہلی چیز اچھے بچوں کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تعلیم اور تعلم، یعنی جب سیکھتے ہیں یا جب سکھاتے ہیں یا جب کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں، اپنے کام کو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اچھے بچوں کی سب سے پہلی عادت کیا ہے کہ وہ اپنا ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ تو آج سے اپنے دل کے اندر یہ عادت ڈالو کہ آپ جو بھی کام کرو گے اس کی شروعات کیسے کرو گے؟ اللہ کے نام سے، ہر کام اللہ کے نام سے کرنا ہے، یعنی بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز، ہم رات کو کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، ہے نا؟ صبح کب اٹھتے ہیں؟ 8 بجے اٹھتے ہیں، 7 بجے اٹھتے ہیں نا، فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو اچھے بچوں کی دوسری عادت کیا ہے؟ اچھے بچے اپنی صبح کا آغاز نماز فجر سے کیا کرتے ہیں، یعنی اچھے بچے صبح سویرے اٹھتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر امی ابو ناشتہ دے کر مدرسے بھیج دیتے ہیں۔ یہ اچھے بچوں کی کیا ہے؟ عادت ہے۔ تو دوسری عادت آج سے ہمیں یہ اپنانی ہے کہ ہم اپنی صبح کا آغاز نماز فجر سے کریں گے، اور دوسری چیز تلاوت کلام پاک سے کریں گے، قرآن کی تلاوت سے اپنی صبح کا آغاز کریں گے، اور پھر اس کے بعد مدرسے آ جائیں گے صبح سویرے، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، ہے نا؟ صفائی آدھا ایمان ہے، اسلام میں صفائی کی بڑی اہمیت ہے، اور آپ لوگ مسلمان بچے ہو نا، تو اسلام جب صفائی کی تعلیم دیتا ہے تو اسلام کے ماننے والے یا اسلام کو ماننے والا بچہ گندا کیسے ہو سکتا ہے نا؟ آپ اسلام کو مانتے ہو اور اسلام صفائی ستھرائی کو آدھا ایمان کہتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، کیونکہ اسلام نے صفائی ستھرائی کو آدھا ایمان کہا، ورنہ آپ اگر مسلم بچے ہیں اور گندے رہیں گے تو جو دوسری قوم کے بچے ہیں وہ آپ کو دیکھ کر کے کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ مسلم کا بچہ کتنا گندا ہے نا؟ کہے گا یہ مسلمان کا بچہ کتنا گندا ہے، تو شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو شرمانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ ابھی سے اپنی عادت ڈال لو، اپنی عادت بنا لو کہ آپ کا بدن صاف ہوگا، آپ کا چہرہ صاف ہوگا، آپ کا کپڑا صاف ہوگا، آپ کی ٹوپی صاف ہوگی، آپ کی ساری چیزیں صاف ہوں گی۔ تو اچھے بچوں کی تیسری عادت یہ ہے کہ وہ گھر میں ہوں یا مدرسے میں ہوں یا زمین کے اوپر کہیں بھی ہوں، وہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں۔ تو تیسری عادت کیا اپناؤ گے آپ لوگ؟ صفائی ستھرائی کا خیال رکھو گے۔ چوتھی چیز، اپنے گھر میں جائیں یا کسی جان پہچان والے کے گھر پہ جائیں تو اس کے گھر پہ جا کر کے جائیں تو کیا کہہ کر کے جائیں؟ سلام کر کے اندر داخل ہو۔ گھر پہ جائیں تو امی ابو کو سلام کریں، بہن بھائی کو سلام کریں، تو اس سے کیا پتہ چلے گا کہ کتنا بہترین لڑکا ہے، کتنا اچھا لڑکا ہے، کتنا پیارا لڑکا ہے، دیکھو دین کے بارے میں کتنا جانتا ہے، گھر میں آتا ہے تو امی ابو سے سلام کرتا ہے، بہن بھائیوں سے سلام کرتا ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ کی تعریف ہوگی اور کہیں گے کہ یہ بچہ بہت اچھا ہے، گھر میں آتا ہے تو سلام کرتا ہے، رشتہ داروں میں جائیں گے وہاں سلام کر کے اندر داخل ہوں گے، جو بڑے بزرگ ہوں گے ان کا احترام کریں گے، ان کا ادب کریں گے، ان کو سلام کریں گے، تو آپ سے وہ پیار کریں گے، آپ سے وہ محبت کریں گے، اور آپ کے سر پر دست شفقت پھیریں گے، محبت کا ہاتھ پھیریں گے۔ تو چوتھا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ گھر میں جائیں تو ماں باپ کو سلام کریں، رشتہ داروں کے یہاں جائیں تو اپنے رشتہ داروں کو سلام کریں۔ سلام کیسے کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا؟ اس طریقے سے سلام کر کے اندر جائیں۔ تو آج سے نہیں، ابھی سے آپ اپنے گھر میں جائیں گے تو امی ابو کو سلام کریں گے، ہے نا؟ بہن بھائیوں کو سلام کریں گے، سلام کر کے اندر داخل ہوں گے گھر میں۔ اور پانچویں چیز، اچھے بچوں کی جو اچھی عادتیں ہوتی ہیں، اچھے بچے کبھی جھوٹ
نہیں بولا کرتے۔ اچھے بچے اپنی زبان سے کبھی کسی کو گالی نہیں دیتے ہیں۔ اچھے بچے کبھی کسی کی چیز چوری سے نہیں لیتے ہیں۔ تو یہ اچھے بچوں کی عادت ہے۔ آج سے اپنی یہ عادت ڈالیں کہ آپ جھوٹ نہیں بولو گے، آپ جھوٹ نہیں بولو گے، آپ کسی کو گالی نہیں دو گے، آپ کسی کی چیز چوری سے نہیں لو گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ابھی سے جھوٹ بولنے کی عادت ڈالو گے یا کسی کو گالی دینے کی عادت ڈالو گے تو بڑے ہو جاؤ گے تب بھی یہ عادت نہیں چھوٹے گی۔ بڑے ہونے کے بعد بھی آپ کی زبان سے گالی نکل جائے گی اور بڑے ہونے کے بعد بھی آپ جھوٹ سے نہیں بچ پاؤ گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ابھی سے آپ یہ عادت ڈالو کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولو گے اور کبھی کسی کو گالی نہیں دو گے، کسی کی چیز چوری سے نہیں لو گے، ہے نا۔ اس کے بعد چھٹی چیز، کھانے پینے کے آداب۔ کھانے پینے کے آداب، آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا یا آپ کہیں کسی کے یہاں کھانا کھانے گئے، آپ کو بڑی تیز بھوک لگی ہے، آپ فٹافٹ کھانا کھا لیے، آپ نے نہ ہاتھ دھویا، نہ کلی کی، نہ بسم اللہ پڑھا، آپ فٹافٹ کھانے لگے۔ تو جو بسم اللہ نہیں پڑھتا شیطان اس کے کھانے میں کیا ہو جاتا ہے؟ شامل ہو جاتا ہے۔ تو کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ آپ کا دشمن شیطان آپ کے ساتھ کھانا کھائے؟ نہیں چاہتے ہو نا۔ شیطان آپ کا کیا بیٹا؟ دشمن ہے۔ اور اپنے دشمن کو کوئی کھانا کھلاتا ہے؟ نہیں کھلاتا۔ تو بسم اللہ نہیں کہو گے تو شیطان آپ کے کھانے میں کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے گا۔ تو چھٹی چیز، کھانے پینے کے آداب۔ آپ کو جاننا ہے کہ کیسے کھانا ہے اور کہاں سے کھانا ہے۔ تو کھانے پینے کے آداب میں جو اچھے بچوں کی عادتیں ہوتی ہیں، سب سے پہلے کیا ہوتی ہے کہ جو اچھے بچے ہوتے ہیں کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھو کر کے آتے ہیں۔ اچھے بچے کیا کرتے ہیں؟ کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد دسترخوان پر جب بیٹھتے ہیں تو پہلے بسم اللہ کہتے ہیں، ہے نا، بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد داہنے ہاتھ سے کھانا شروع کرتے ہیں۔ یہ اچھے بچوں کی باتیں بتا رہا ہوں۔ داہنے ہاتھ سے کھانا شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے سامنے جو کھانا رکھا رہتا ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں کھانا۔ تو اچھے بچوں کی عادت کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، اچھے بچے ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے ہیں۔ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد بسم اللہ کہتے ہیں، بسم اللہ کہہ کر کے داہنے ہاتھ سے کھانا شروع کرتے ہیں، اور جب پیٹ بھر جائے تو کیا کہتے ہیں اچھے بچے؟ الحمدللہ، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہوئی اچھے بچوں کی پہچان۔ تو آج سے آپ بھی اگر اچھا بچہ بننا چاہتے ہیں تو آپ بھی یہی سب کریں، ہاتھ دھو کر کے کھانا کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں اور داہنے ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ آپ کے سامنے جو کھانا رکھا ہو وہیں سے کھائیں۔ ایسا نہیں کہ بیچ میں کوئی چیز اچھی رکھی ہوئی تو اس کو اٹھا کے جلدی سے کھا جائیں، نہیں، یہ سب گندے بچوں کی عادت ہوتی ہے نا۔ آپ کے سامنے جو کھانا رکھا ہے وہیں سے اٹھا کر کے کھائیں، اور چھوٹے چھوٹے لقمے کھائیں۔ یہ نہیں کہ آپ کا منہ اتنا چھوٹا رہے پورا منہ بھر لو، منہ آپ ہلا نہ سکو، ہے نا۔ اچھے بچے چھوٹے چھوٹے لقمے کھاتے ہیں اور اس لقمے کو منہ میں خوب چباتے ہیں، ہے نا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے لقمے کھاؤ، اس لقمے کو خوب چباؤ۔ تو یہ اچھے بچوں کی پہچان ہے۔ ساتویں چیز، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب آپ مدرسے میں آؤ یا اسکول میں جاؤ یا بڑے ہونے کے بعد اور زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالج میں جاؤ، یونیورسٹیز میں جاؤ، تو آپ کے اندر آپ کے تعلیم حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو تعلیم حاصل کرنے میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے، ہے نا۔ کبھی شرم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو اتنی چھوٹی چیز ہے، اس کو میں مولانا صاحب سے پوچھنے کیسے جاؤں، یا اپنے ٹیچر سے یا اپنے سر سے کیسے پوچھوں۔ ابھی بچے ہنسنے لگیں گے کہ اس کو یہی نہیں معلوم ہے۔ بھائی جب نہیں معلوم رہتی ہے کوئی چیز تو وہ بہت بڑی معلوم ہوتی ہے۔ تو تعلیم حاصل کرنے میں آپ کبھی شرماؤ گے نہیں۔ جو نہ سمجھ میں آئے، جو نہ پڑھ پاؤ، تو اس کو مولانا صاحب سے یا سر سے یا ٹیچر سے جا کر کے پوچھ لو، اس لیے کہ جو چیز نہ معلوم ہو اس کا علاج کیا ہے؟ پوچھ لینا، جانکاری حاصل کر لینا، ہے نا۔ آپ کہیں جا رہے ہو، راستہ نہیں معلوم ہے تو کسی سے پوچھو گے نا۔ اگر نہیں پوچھو گے تو راستہ بھٹک جاؤ گے۔ آپ کو یہاں پڑھنے کے لیے آنا ہو، راستہ نہ معلوم رہے
تو آپ نہیں آ سکتے۔ تو ایسے ہی یہ تعلیم ہے، تعلیم حاصل کرنے میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے۔ جو نہ سمجھ میں آئے، جو نہ پڑھ پاؤ، اس کو فوراً جا کر کے پوچھو، اور جب پوچھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب پتہ چل جائے گا تو آپ سبق جلدی سے یاد کر لو گے، جب یاد کر لو گے تو جلدی سے سنا دو گے، جب جلدی سے سنا دو گے تو جلدی سے آگے سبق مل جائے گا، جب آگے سبق مل جائے گا تو پھر دھیرے دھیرے آپ ترقی کرو گے، آگے بڑھو گے، ہے نا۔ نورانی قاعدے سے اماں پارا میں آؤ گے، اماں پارا سے قرآن میں جاؤ گے، ہے نا، اس طریقے سے ترقی کرو گے۔ لیکن اگر شرماؤ گے کہ کیسے پوچھوں، تب شرماتے شرماتے پوچھو گے بھی نہیں، آئے گا بھی نہیں، سناؤ گے بھی نہیں، تو سبق نہیں ملے گا۔ پڑھتے پڑھتے بڑے ہو جاؤ گے، پھر اس کے بعد سوچو گے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں کیسے پڑھنے جائیں، شرم آتی ہے۔ تو شرمانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ بڑے بھی ہو جائیں نا تب بھی نہیں شرمانا چاہیے۔ شوق سے پڑھنے آؤ۔ علم شوق سے حاصل ہوتا ہے، زبردستی نہیں حاصل ہوتا ہے۔ علم کس سے حاصل ہوتا ہے؟ شوق سے۔ تو آج سے آپ علم حاصل کرنے کے شوقین بنو، اور شرم و حیا بالکل نہ کرو تعلیم حاصل کرنے کے معاملے میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تکبر نہ کریں، غرور نہ کریں، گھمنڈ نہ کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ مجھے تو سب آتا ہے، مجھے سب آتا ہے، یہ کبھی نہ سوچیں۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ جاننے کی کوشش کریں اور نئی چیز معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک چیز آپ کو معلوم ہو گئی، دوسری چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہے نا۔ کبھی یہ سوچ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، یہ غرور ہو جاتا ہے، اور علم میں غرور نہیں چلتا۔ 8ویں چیز، وقت کی پابندی اور مناسب کھیل کود پر دھیان۔ بچے کھیل سکتے ہیں کہ نہیں کھیل سکتے؟ کھیلنا چاہیے، لیکن کیا پب جی کھیل سکتے ہیں؟ پب جی نہیں کھیلنا چاہیے۔ مناسب کھیل جو آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند ہو، جو آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند ہو۔ آپ اگر پب جی کھیلو گے یا کوئی اور گیم موبائل پر کھیلو گے یا موبائل پر زیادہ وقت گزارو گے تو آپ کا ذہن خراب ہوگا، آپ کی آنکھیں خراب ہوں گی، اور آپ کا پورا بدن خراب ہو جائے گا۔ اس لیے آپ ایسا کھیل کھیلیں جو آپ کے بدن کے لیے مناسب ہو اور آپ کے بدن کے لیے فائدہ مند ہو۔ اور اسی طریقے سے وقت کی پابندی کریں، یعنی وقت ہو جائے تو نماز ادا کریں، وقت ہو جائے تو کھانا کھا لیں، وقت ہو تو مدرسے جائیں، وقت ہو تو اسکول چلے جائیں۔ وقت کی پابندی اگر آپ کرو گے تو یہ وقت آپ کو ایک نہ ایک دن وقت کا ایک بہت بڑا انسان بنا دے گا، اگر آپ وقت کی قدر کرو گے تو یہ 8 پوائنٹ تھے اچھے بچوں کے تعلق سے جو میں نے آپ سب بچوں کے سامنے رکھا۔ تو آپ حضرات کوشش کرو گے نا انشاءاللہ اچھا بچہ بننے کی، یہ 8 عادتیں اپنے اندر اتارنے کی۔ اب اس کے بعد آپ کے جو اساتذہ ہیں، آپ کو جو پڑھاتے ہیں، الحمدللہ اساتذہ کو نصیحت کی ضرورت تو نہیں ہے اور میں انہیں نصیحت نہیں کرتا، لیکن چونکہ میں بھی اسی صف میں ہوں، میں بھی ایک استاذ ہوں، میں بھی بچوں کو پڑھاتا ہوں، ہے نا۔ اساتذہ کے تعلق سے اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو نکھارتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ابھی آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے، آپ ایک پتھر کی طرح ہو، آپ کو تراش کے خراش کے ایک استاذ جو ہوتا ہے، ایک مربی جو ہوتا ہے، آپ کو پتھر سے ہیرا بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ ہیرا۔ اس لیے کہ ابھی آپ آئے ہو، آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے، تو ایک استاذ آپ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے، آپ کے اندر جو چھپی ہوئی قابلیت ہے اس کو ایک استاذ نکھارتا ہے، اور نکھار کر کے آپ کو سماج کے سامنے لاتا ہے اور آپ کو ایک اچھا انسان بناتا ہے۔ تو یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ ایک اچھے استاذ کا کام ہوتا ہے۔ اور استاذ ضروری نہیں کہ استاد وہ جو آپ کو مدرسے میں پڑھاتا ہو، بلکہ گھر پہ آپ کی ماں بھی آپ کی استاد ہو سکتی ہے، بن سکتی ہے، اور ہر ماں کو بننا چاہیے۔ آپ کا باپ بھی آپ کا استاذ ہو سکتا ہے۔ ایک واقعہ میں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ واقعہ میں بتانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ واقعہ ہے تھامس ایلوا ایڈیسن کا، ایک امریکی سائنٹسٹ ہے، اس کا واقعہ ہے۔ وہ اپنے وقت کا اتنا بڑا سائنٹسٹ کیسے بنا؟ پیارے بچوں، میں آپ کے اندر ایک حوصلہ پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی
جسے کچھ نہیں آتا جاتا وہ وقت کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بنتا ہے. کیسے بنتا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. سنو دھیان سے سنو گے. یہ واقعہ ہے. ایک امریکی سائنٹسٹ ہے جس کا نام ہے تھامس ایلوا ایڈیسن. یہ بہت غریب پریوار سے تھا. اس کے ماں باپ بہت غریب تھے. اس کی امی نے, دیکھو بچے کیسے ترقی کرتے ہیں, اور آپ بھی کوشش کرو آگے بڑھنے کی, ہے نا, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ ایک غریب پریوار سے تعلق رکھتا تھا. اس کی ماں نے ایک اسکول میں اس کا ایڈمیشن کروایا. کچھ دن پڑھنے کے بعد اسکول والوں نے ایک خط لکھ کر کے اس بچے کو, یعنی کس کو, تھامس ایلوا ایڈیسن کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ راستے میں کھول کر کے دیکھنا نہیں, لے جا کر کے اپنی ماں کو دے دینا. اب یہ تھامس ایلوا ایڈیسن اس خط کو لاتا ہے اور اپنی ماں کے ہاتھ میں دیتا ہے. اس کی ماں جب کھول کر کے پڑھتی ہے تو رونے لگتی ہے. تو تھامس ایلوا ایڈیسن جب پوچھتا ہے ماں سے کہ ماں کیا بات ہے, اس میں کیا لکھا کہ آپ رو رہی ہو, رونے والی کون سی بات آ گئی؟ تو اس کی ماں نے کہا, دیکھیے ماں کیسے, اس کا ایک جو جہاں میں نے پڑھا تھا اس واقعے کو, اس کا جو ٹائٹل تھا, جو ہیڈنگ تھا, اس میں لکھا تھا کہ ایک ہیرا جسے ماں نے تراشا. یہ ہیڈنگ تھا اس کا, ایک ہیرا جسے ماں نے تراشا. یعنی تھامس ایلوا ایڈیسن کو سائنسداں اس کی ماں نے بنایا تھا. تو اس نے پوچھا کہ امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں, اس خط میں ایسی کون سی بات ہے کہ آپ رو رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا اس خط میں لکھا ہے کہ یہ اسکول آپ کے بچے کے لیے چھوٹا پڑ رہا ہے. آپ کا بچہ بہت قابل بچہ ہے. آپ کے بچے کے اندر ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, صلاحیت بہت زیادہ ہے. آپ کا بچہ بہت اچھا ہے, اتنا اچھا ہے کہ اس بچے کو پڑھانے کے لیے ہمارے اسکول میں کوئی اچھا ٹیچر نہیں ہے. اس لیے آپ اس بچے کو یا تو گھر پہ پڑھائیں یا تو کسی دوسرے اسکول میں اس کا ایڈمیشن کرا دیں. تو اتنا بتانے کے بعد اس کی ماں نے اس کی تربیت اور اس کی تعلیم پر دھیان دینا شروع کر دیا گھر پہ ہی. اور ایک وقت آیا کہ تھامس ایلوا ایڈیسن اپنے وقت کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بنتا ہے. اور اس کے بعد تھامس ایلوا ایڈیسن نے ایک بار واپس جب اپنے گھر پہ آیا تو اس نے پرانے کاغذات کو جب جانچنا شروع کیا کسی کام کی وجہ سے, تو اس میں اس کو وہ لیٹر بھی ملا. کون سا لیٹر؟ جو اس کے سروں نے یا اس کے اسکول والوں نے جو لکھ کر کے دیا تھا وہ لیٹر اس کو ملا. تو اس نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا, جانتے ہو کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا کہ آپ کا بیٹا بہت ناکارہ ہے. آپ کا بیٹا بہت ناکارہ ہے. آپ کے بیٹے کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے. آپ کا بیٹا پڑھنے میں بالکل گدھا ہے, کچھ نہیں آتا جاتا اس کو, اور اس کو آپ اپنے گھر پہ ہی رکھ کر کے پڑھائیں. تو یہ دیکھنے کے بعد, لیٹر دیکھنے کے بعد تھامس ایلوا ایڈیسن رونے لگتا ہے اور اپنی زندگی کی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں ایک ناکارہ لڑکا تھا. کیا لکھتا ہے؟ میں ایک ناکارہ لڑکا تھا لیکن ایک ماں نے اس ناکارے کو وقت کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بنا دیا. تو یہ ہوتا ہے کمال ماں کا, یہ ہوتا ہے کمال ماں کا. ایک ناکارے بچے کو وقت کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بنانے کا ہنر کس کے پاس ہے؟ ماں کے پاس ہے. اس لیے اپنی ماں کے پاس بھی بیٹھا کرو, ان سے بھی سیکھا کرو, ان کی خدمت کیا کرو, ان سے باتیں سیکھا کرو. آپ ابھی چھوٹے ہو, آپ کی عمر ہے کس کی؟ سیکھنے کی. جہاں سے بھی سیکھنے کو ملے آپ وہاں بیٹھ جاؤ سیکھنے کے لیے, ہے نا. آج سے انشاءاللہ آپ لوگ عہد کرو گے اچھا بچہ بننے کی. اپنی صبح کا آغاز فجر کی نماز سے کرو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا کی, اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حسن عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین میرے قوم کے نونہال بچوں کے دلوں میں دینی تعلیم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا فرما. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک بنا. آمین. السلام علیکم. اگر کسی بچے کو کچھ پوچھنا ہو, کچھ کہنا ہو اپنے تعلیم کے سلسلے میں تو کہہ سکتا ہے. دیکھو جو اچھے بچے ہوتے ہیں نا, جو اچھے بچے ہوتے ہیں یا جو اچھے لوگ ہوتے ہیں, ہر جگہ ان کی قدر ہوتی ہے. اس مہینے میں جو بچے سب سے اچھے ثابت ہوئے, اس مہینے میں جو بھی بچے
اچھے بچے بن کر کے اپنے اساتذہ کو دکھائے ہیں، ان کے لیے ان کے اساتذہ نے انعام کا بندوبست کیا، اور یہ انعام جانتے ہیں کیوں ہے؟ تاکہ جو بچہ اچھا تھا ابھی تک وہ بچہ اور اچھا بنے، وہ بچہ اور زیادہ اچھا بنے، اور جو بچہ ابھی تک پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، غیر حاضری زیادہ کرتا تھا، سبق روز آنا نہیں سناتا تھا، اس بچے کا حوصلہ بلند ہو، وہ اگلی مرتبہ یہ سوچے کہ مجھے بھی اس مہینے کا انعام حاصل کرنا ہے نا؟ تو اچھے بچوں کو انعام سے نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ حافظ ساجد صاحب کے پاس جتنے بچے پڑھتے ہیں ان بچوں میں مثالی طالب علم کے روپ میں جس کا نام سامنے آیا ہے وہ 2 بچے ہیں۔ نمبر 1 طہور عسرت، وہ آئیں اور اپنا انعام لے کر کے جائیں۔ طہور عسرت، طہور عسرت، سلیق ادیم، ماشاءاللہ بڑے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ دوسرے استاد جو عدنان قریشی صاحب ہیں، ان کے پاس جو بچے پڑھتے ہیں ان بچوں میں مثالی طالب علم کا نام فرقان وسیم، اور دوسرے نمبر پر شاہد رفیق، تیسرے جو استاذ ہیں شیخ مستقیم نوری صاحب، ان کے پاس جو بچے پڑھتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے بچے کا نام ہے ابو بکر ساجد، اور دوسرے مثالی بچے کا نام ہے عبد الجبار۔